ولما فصلت العیر، جس وقت قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور اس میں حضرت یوسف کی قمیص ہے، قال ابوہم، کہنے لگے ان کے والد شام میں، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں محسوس کرتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سودائی نہ کہو۔ مفند، عقل ختم ہو چکی ہو عمر کی کثرت سے۔ اسی پر وہ شیخ سعدی کے اشعار ہے کہ ایک شخص نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک بزرگ اور مقدس ہستی حضرت یوسف کی قمیص کی خوشبو مصر سے سونگھ رہے تھے، کنعان کے کنویں میں خود یوسف سے نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا ہماری مثال آسمانی بجلی کی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، کبھی ہم اوپر کی جگہ پر بیٹھے رہتے سب کچھ نظر آتا ہے، کبھی ہمیں قدم کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا۔ یکی پرسید ز گم کر د فرزل کہ اے روشن گوہر پیرے خردمن، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چائے کے نانش ندیدی، بگفت احوال ما بر کی جہانس دم پیداؤ دیگر دم نہانس، گہی بر تارم اعلی نشینم گہی بر پشت پائے خود نبینم، اگر درویش برحالی بماندے سر دستل دو عالم بر فشاندی۔ علماء اہل سنت عقائد کی کتابوں میں کہتے ہیں نبی کا معجزہ برحق، ولی کی کرامت برحق، دونوں فعل اللہ ہے، صادر نبی کے ہاتھ یا ولی کے ہاتھ پر ہو۔ ولی اور نبی معجزے کے صادر کرنے پر اختیار نہیں رکھتے۔ قالو، کہنے لگے، تاللہ، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی غلطی میں ہیں۔ گھر والوں نے کہا فلما ان جاء البشیر، جس وقت آ گئی خوشخبری لے کے آنے والا مبشر، القاہ علی وجہہ، قمیص کو رکھ دیا حضرت کے چہرے پر، فرتد بصیرا، پس لوٹ آئی حضرت کی بینائی۔ قال علم قل لکم، فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم سے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ قرطبی نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ قمیص عجیب ہے، یعقوب کو بھی بیٹوں کی سازش کا پتہ قمیص سے چلا کہ یہ تو کسی اور خون میں لت پت کیا ہے، قمیص پٹی ہی نہیں ہے تو یوسف کو کیسے بیڑیا کھا گیا۔ اور عزیز مصر کو بھی حضرت یوسف کی پاک دامنی اور برأت قمیص سے معلوم ہوئی، انکان قمیصہ قد من دبر، جب قمیص پیچھے سے کٹی تھی تو پتہ چلا حضرت میں قصور ہے، خاتون قصوروار ہے، اور قمیص ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال ہو گئی۔ قمیص یشتمل علی العجائب۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، استغفر لنا، معاف فرمائے، ذنوبنا، ہمارے جرم، انا کلنا خاطئین، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب معافی مانگوں گا تمہارے لیے رب سے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے اخرہم الی السحر، سحری تک مؤخر کیا، کیونکہ سحری کا وقت بہت مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت سحرے وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ کہتے اردو کا پہلا جملہ فارسی کے ساتھ رلا ملا جو صادر ہوا ہے، فرید الملت والدین، فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے شاگردوں کو وعظ کے دوران کہا، وقت سحرے وقت مناجات ہے، سحری کا وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، یہ تہجد و قیام اللیل یہ وتروں سے پہلے ختم، خیز درا وقت کے برکات ہے، اٹھو اس گھڑی میں
دعا میں مشغول رہو، بہت مبارک وقت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے اس کا کتب بناؤ اور لگاؤ۔ وقت سحرے وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جس وقت داخل ہوئے یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس، آوا الیہ ابویہ، بٹھا دیا اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو تخت پر، وقال ادخلوا مصر، اور فرمایا آئیے شہر میں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا آمینین، امن سے رہو۔ اللہ ورفع ابویہ علی العرش، اور اٹھا کے بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور برادران گر گئے سجدے میں۔ اگر یہ یوسف کا سجدہ ہے تو اس شریعت میں جائز تھا، جیسے ملائک نے سجدہ آدم کیا ہے، اور اگر یہ خدا کا سجدہ ہے تو سب نے اللہ کا شکر بجا لایا ہے۔ وقال یا ابتی، فرمائے ابا جان، ھذا تاویل رؤیا من قبل، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے دیکھی۔ 40 سال پورے ہو گئے، 40 سال بعد تعبیر سامنے آئی۔ قد جعلها ربی حقا، کر دیا اس کو میرے رب نے پکا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے احسان کیا میرے ساتھ کہ لے آیا مجھ کو جیل خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تم کو گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شرارت کرنے لگا شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار خوب باریک بین ہے، مہربانی فرماتے جس کے ساتھ چاہے۔ انہ هو العلیم الحکیم۔ تمام نعمتیں مکمل ہوئی، والدین بھی آ گئے، بھائی بھی معاف ہو گئے، سلطنت بھی ملی، نبوت بھی ملی۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار آپ نے دے دیا مجھ کو سلطنت، بادشاہت مصر۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور عنایت فرمایا مجھ کو پیغمبری۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی کارساز ہیں دنیا و آخرت میں۔ توفنی مسلما، مجھے فوت کر دے ایمان کی حالت میں۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیجیے صالحین کے ساتھ۔ کہتے ہیں 80 سال مزید رہے اور پھر وصال ہوا ہے، اور 20 سال بعد یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ واقعی غیب کی خبریں ہیں، وحی کر رہے ہیں آپ کو، ہمارے پاس غیب، آپ کے پاس وحی۔ وما كنت لديهم، نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا امرهم، جب وہ سازش کر رہے تھے معاملے کی، وهم يمكرون، وہ واقعی سازش کرنے والے تھی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہتے ہیں ایمان لانے والے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ نہیں مانتے ہیں ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر نصیحت کائنات کے لیے۔